اور ایک بہت اہم بات یہ تھی کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنا، اور یہ بھی اس میں تھا کہ قرآن مجید کو بغیر وضو کوئی شخص ہاتھ نہیں لگائے، مرد ہو یا عورت بغیر وضو ہاتھ نہیں لگائے، اور پھر لوگوں کو ان کی حقیقی زندگی کا مقصد سمجھانا کہ ان کا حقیقی فائدہ کیا ہے، آخرت کی تیاری کی طرف توجہ دلوانا، کسی پر ظلم مت کرنا کہ اللہ نے ظلم کو حرام قرار دیا، لوگوں کو جنت کی خوشخبری دینا، جنت میں لے جانے والے اعمال بتاتے رہنا، جہنم سے ڈرانا اور جہنم میں جو جانے والے اعمال ہیں ان کے بارے میں ان کو بتاتے رہنا تاکہ وہ احتیاط کریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ سطر کو ڈھانپنے کے لیے، جسم کو ڈھانپنے کے لیے مناسب طرز، طریقہ اور لباس اختیار کیا جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں آپس میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے تو خبردار کوئی بھی شخص اپنی قوم کا یا اپنے وطن کا یا اپنی زبان کا نعرہ بالکل نہ لگائے، بلکہ ایک اللہ کی طرف سب کو بلانا ہے، اس پر آنا ہے۔ عصبیت کی تو نبی علیہ السلام نے جڑیں کاٹ دی تھیں، لیکن آج ہمارے معاشرے میں عصبیت نے دوبارہ سے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور تمام لوگوں کو حکم کریں کہ نماز ادا کریں اور ہر نماز اپنے وقت پر ادا کریں۔ جمعے کی اذان کے بعد مرد گھروں میں نہ رہیں، فوراً مسجد پہنچیں غسل کرنے کے بعد، اور جن کے پاس مال ہو زکوٰۃ ادا کریں، جو کاشتکار ہیں وہ عشر ادا کریں، پھر اس کی پوری تفصیل کہ اتنے اونٹ ہوں، اتنی بکریاں ہوں تو کیا اس کی تفصیل ہے، پوری نبی علیہ السلام نے یہ تحریر لکھ کے بھیجی۔ یہ جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا جو سریہ تھا اس کا حال آپ نے سنا۔ پھر رمضان کے قریب نبی علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، اور حج پہ روانہ ہونے سے پہلے کی یہ بات ہے، تو ان کو فرمایا کہ تم یمن کی طرف جاؤ، اور ان کو عمامہ پہنایا، پگڑی پہنائی، اس کے 3 پیچ لگائے، 3 اور آگے ایک شملہ چھوڑا، ایک پیچھے چھوڑا، اور ان کو تلقین کی کہ علی قتال میں پہل مت کرنا، پہلے 3 مرتبہ ان کو دین کی دعوت دینا، انہیں سمجھانا، اور ایک خوبصورت بات فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ پر کوئی شخص کلمہ پڑھ لے اور ہدایت پا جائے، کہ علی اگر تمہارے ہاتھ پر کوئی شخص کلمہ پڑھ لے اور ہدایت پا جائے تو یہ تمہارے لیے پوری دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے، پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا و ما فیہا، ہر چیز سے بہتر ہے کیا کہ کسی کی دعوت سے کوئی اپنے دین پہ آ جائے، آخرت اس کی بنا لے۔ مجھے یاد ہے 2008 کے اجتماع میں مجھے خلافت ملی، حضرت جی کے خلیفہ ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں، مولانا مشتاق صاحب، وہ گھر آئے تھے ان دنوں، تو مجھے کہنے لگے حافظ صاحب آپ کاروبار کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو مالی وسعت بھی دی ہے، گھر بھی آپ کا ماشاءاللہ بڑا ہے، بڑا خوش تھے وہ ساری چیزوں کو، پھر کہنے لگے کہ یہ ساری خوشیاں آپ کو اس وقت چھوٹی لگنے لگیں گی جب کوئی آپ کے ہاتھ پہ توبہ طائب ہوگا، جب اس کی زندگی بدلے گی، اور پھر وہ آ کے کہے گا کہ میں فلاں کام کرتا تھا، اب بیت کی برکت سے اور اعمال کی برکت سے میں نے وہ چیزیں چھوڑ دیں، اس وقت جو آپ کو خوشی ہوگی یہ دنیا کی چیزوں سے وہ بہت بلند ہوگی۔ اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ آخرت جب بن رہی ہو تو انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ خیر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 300 لوگوں کو لے کر روانہ ہوئے، اور ایک جگہ کا نام ہے قنات، وہاں آپ نے اسٹے کیا۔ پھر آپ نے دعوت و تبلیغ کے لیے مختلف جماعتیں جو ہیں ٹولیاں مختلف علاقوں میں روانہ کی۔ وہاں ایک جماعت سے سامنا ہوا، ان کو دین کی دعوت دی، تو انہوں نے جواب میں پتھر برسائے، تیر برسائے، لڑائی پر آ گئے، ادھر انہوں نے تلواریں نکال لیں، ان کے 20 بندے قتل ہوئے اور وہ بھاگ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا تعاقب کیا، جب دوبارہ ان کو پا لیا پھر ان کو دین کی دعوت دی کہ خدا کے بندو ہم تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے آئے ہیں۔ خیر، انہوں نے پھر اس کو قبول کر لیا اور کہا کہ ہم خود بھی ایمان لاتے ہیں اور اپنے قوم والوں کو بھی اس طرح متوجہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ بھی ہوا تو وہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کچھ مال غنیمت ملا، اس کو سائٹ پہ رکھ لیا، جمع کر لیا، اور بعد میں اس کا 5واں حصہ نے نبی علیہ السلام کے لیے نکال کر باقی لشکر والوں کو تقسیم کر دیا۔ خیر، وہ اپنا کام کرتے رہے۔ ادھر ان کو اطلاع ملی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج ادا کرنے کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ مدینہ سے مکہ روانہ ہو چکے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے یہ خبر ملی، آپ نے فوری طور پر اپنا کسی کو نائب بنایا، وہاں چھوڑا اور بڑی تیزی میں بھاگم بھاگ، بڑے شوق سے، جذبے سے، اور کہ بس میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جا کے حج میں شریک ہو جاؤں، کہیں رہ نہ جاؤں۔ تو انہوں نے سفر کیا یمن سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جا کے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بھی باقاعدہ حج ادا کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ پورا، اللہ نے ان کو پہنچا دیا۔ انہوں نے ایک ٹائم کے اوپر اچھا فیصلہ کیا۔ پھر یہ حج کا واقعہ پیش آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا 10 ہجری میں۔ حج کی فرضیت تو 9 ہجری میں آ گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پہلے حج کے لیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کے بھیجا، پیچھے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا، جو 40 سورہ برات کی آیتیں لے کے گئے اور وہاں جا کے جگہ جگہ لوگوں کو مجمع میں پڑھ کے سنائیں۔ سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، سورہ برات بھی کہتے ہیں۔ سورہ توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ 3 صحابہ کی توبہ کی قبولیت کا واقعہ ہے، اور برات اس لیے کہتے ہیں کہ مشرکین کے ساتھ برات کا اس کے اندر اعلان ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جگہ جگہ وہ سنایا۔ یہ جو 9 ہجری کا حج تھا نا، یہ اپنی نوعیت کا انتہائی منفرد قسم کا حج تھا۔ اس حج میں مشرکین مکہ نے اور دوسری دنیا بھر کے مشرکین نے بھی حج کیا، اور صحابہ کرام نے بھی حج کیا۔ دونوں کے اپنے اپنے طریقے تھے، جدا جدا تھے۔ یہ توحید کی بنیاد، وہاں شرک اور بدعات اور رسوم و رواج تھی۔ تو یہ کہ حج تو ایسا ہے کہ دونوں نے مکس کیا، لیکن وہاں اعلان کر دیے گئے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ آئندہ نہیں آ سکتے، یہ نجس ہیں، یہ قریب نہیں آ سکتے بیت اللہ کے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 10 تاریخ کو حج، 10 ذو الحجہ میں جو حج کیا، اس میں صرف اور صرف توحید والے تھے، فرزندان توحید تھے، کوئی بھی مشرک یا بدعتی یا کوئی اور غلط قسم کا عقیدے کا بندہ نہ تھا۔ حجۃ الوداع اس کو کہتے ہیں۔ حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں فرما دیا تھا کہ اے لوگو، بخدا مجھے نہیں معلوم کہ آج کے بعد دوبارہ تم سے اس طرح مل سکوں گا کہ نہ مل سکوں۔ یعنی نبی علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب جو بعثت کے مقاصد ہیں وہ پورے ہو چکے، توحید پھیل چکا، مکہ فتح ہو گیا، وفود پورے عرب سے جگہ جگہ سے آ کے اسلام قبول کر چکے، شرک کی بے کنی ہو گئی اور عصبیت ختم ہو گئی، تمام چیزیں جو مقاصد تھے وہ پورے ہو گئے، صحابہ نے شوق سے دین کو سیکھا۔ تو نبی علیہ السلام کو اندازہ تو ہو گیا تھا کہ بس اب مقاصد، اب جو وقت ہے وہ آخری ہے، اور خاص طور سے فرمایا کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو، جو سیکھنا ہے سیکھ لو، شاید کہ دوبارہ اس طرح کی ملاقاتیں نہ ہوں۔ تو حجۃ الوداع، وداع ہمارے یہاں کہتے ہیں نا وداع، تو وداع اصل لفظ ہے، تو یہ حجۃ الوداع اس مناسبت سے تھا کہ ابھی آخری لمحات تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ ایک سوال۔ اسلام میں حج فرض ہونے کے بعد تو ایک ہی حج کیا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ ہجرت سے پہلے آپ نے کتنے حج کیے؟ اس میں بعض کہتے ہیں کہ 2 حج کیے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں 2 نہیں کیے، بہت زیادہ کیے۔ کیوں؟ یہ 2 حج جن کے بارے میں آتا ہے، ان میں تو انصار مدینہ آئے تھے اور مسلمان ہوئے، تو نبی علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کے اوپر مقرر تھے کہ اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچائیں، اور حج کا موقع ایک بہترین موقع ہوتا ہے، ساری دنیا سے لوگ ایک جگہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کوئی بات پہنچانے کا مطلب یہ کہ آپ نے ایک درمیان میں بات بولی، وہ سارے معاشرے میں ہر جگہ پھیل گئی۔ یہ والا دروازہ بند کر دیں، یہاں سے شور آتا۔ تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ نے کافی زیادہ حج کیے، تاہم 2 تو وہ تھے جس میں انصار مدینہ سے ملاقات ہوئی، اور آخری یہ۔ اور اس کے علاوہ بھی غالب گمان یہ ہے کہ آپ دین کی دعوت بھی دیتے تھے اور حج بھی ادا کیا کرتے تھے، باقی وہ اللہ بہتر جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور کتنی ہے۔ یہ جو حج ہے ایک یادگار حج ہے،
اسی حج کے اندر وہ آیت بھی نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس میں اللہ رب العزت نے دین کے مکمل ہونے کی جو ہے وہ بشارت بھی عطا فرمائی، اور حج کو ارکان اسلام میں سے شمار کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر اعلان کر دیا کہ حج کا سفر ہے، تیاری کرو، تو سب لوگوں نے ذوق و شوق سے تیاری کی۔ ہر آدمی کی خواہش تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حج کی سعادت حاصل کروں۔ جب آپ مدینہ سے روانہ ہوئے تو تھوڑے لوگ تھے، چند ہزار تھے، پھر یہ راستے میں اور ملتے گئے بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام میدان عرفات میں موجود تھے۔ سارے فرزندان توحید الحمدللہ وہاں موجود تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ان کو کر کے دکھایا۔ مشرکین مکہ اپنی مرضی سے کرتے تھے، کچھ تبدیلیاں انہوں نے کی ہوئی تھیں، وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے اور عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے تمام چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جیسے حج کیا اس طرح سے کیا، اللہ کا حکم پورا کیا، اور توحید کے کلمات کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھا، تاکہ شرک کی ہر طریقے سے جو ہے نا وہ نفی ہو جائے اور ختم کر دیا جائے، دل اور دماغ سے ختم ہو جائے۔ اور جو تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لا شریک لک کے اوپر بہت زیادہ زور رہا کہ ہر طریقے سے شرک کی جڑیں نکل جائیں، تاکہ عبادت میں یہ بات خیال ہو جائے کہ صرف اور صرف ایک ہی کی عبادت ہوگی۔ اب حج کے لیے جو حج کا سفر ہے ایک عاشقانہ سفر ہے، اس کی کچھ تفصیلات سن لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا پیغام دیا تو صحابہ جوق در جوق آنے لگے اور خوب شوق کے ساتھ تیاریاں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذوالقعدہ کو 10 ہجری مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے، اور ہفتے کا وہ دن تھا، ظہر اور عصر کے درمیان آپ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ چند کلومیٹر دور ایک جگہ میقات، اسے میقات ہے، ذوالحلیفہ اس کا نام ہے، ابیار علی ذوالحلیفہ، آج کل وہاں بہت بڑی مسجد بن گئی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا اور رات وہاں گزاری، اور اس رات تمام ازواج مطہرات سے نبی علیہ السلام نے ملاقات بھی کی۔ پھر احرام باندھنے کی تیاری کی، غسل کیا، غسل کرنے کے بعد خوشبو لگائی۔ احرام کی نیت کرنے کے بعد خوشبو لگانا منع ہے، لیکن پہلے خوشبو لگانا یہ سنت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو بھی لگائی، بال وغیرہ بنائے، کنگھی وغیرہ جیسے کرنا ہوتا ہے وہ کیا، اور پھر 2 رکعت احرام کی جو نفل ہیں ان کو ادا کیا۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ پڑھی۔ اور احرام کی سنتوں میں یہ پڑھنا، احرام کے 2 رکعتوں میں یہ پڑھنا سنت ہے۔ خیر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب چلنے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اولاد پیدا ہوئی، بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد ابن ابو بکر پیدا ہوئے، اسماء بنت عمیس۔ تو وہ بھی خوشی ہوئی، اور نبی علیہ السلام کی معیت میں تو سارے ہی جا رہے تھے، اور جیسے ایک بارات چلتی ہے نا تو دلہا کے ساتھ سب باراتی خوشی سے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ سمجھنے کے لیے مثال ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی معیت میں صحابہ جا رہے تھے، اور سب کو خوشی تھی کہ بیت اللہ شریف کا دیدار ہوگا اور حج کا فریضہ جو ہے وہ ادا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے تلبیہ پڑھا، جنہوں قریبی صحابہ نے سنا، انہوں نے سنا، پڑھنا شروع کر دیا، تلبیہ چلتے رہے۔ تھوڑا آگے چلے تو ایک وادی تھی، وادی عتیق، وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے پیاروں کو کہہ دیجئے یہ تلبیہ ذرا زور سے پڑھیں، اونچی آواز سے پڑھیں، اللہ سننا چاہتے ہیں۔ تلبیہ بڑی عبادت ہے، حج اور عمرے کا یہ عاشقانہ نعرہ ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص تلبیہ شوق سے پڑھتا ہے محرم احرام باندھنے کے بعد، اب جب یہ تلبیہ پڑھے جہاں تک اس کی آواز جاری ہے وہاں تک پتھر اور درخت، شجر اور حجر یہ ایک ساتھ ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے
حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ بات سن کے صحابہ کو بتایا اللہ چاہتے ہیں کہ اونچی آواز سے پڑھو۔ صحابہ کو جب یہ پتہ لگا اللہ سننا چاہتے ہیں، انہوں نے تو اتنی اونچی آواز سے پڑھا، ان کے گلے خوش ہو گئے، اتنا زیادہ پڑھا، خوب پڑھا۔ تو یہ عاشقانہ انداز سے تلبیہ پڑھتے ہوئے چلتے رہے۔ عورتوں کے لیے ہے کہ وہ آہستہ آواز سے پڑھیں، مرد جو ہے وہ مناسب زور کے ساتھ پڑھیں اور محبت میں ڈوب کر پڑھیں۔ اچھا، ازواج مطہرات جو ہیں اونٹ کے اوپر سوار تھیں اور ان کے اوپر وہ ہودج تھا جس کے اوپر سایہ تھا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جو محرم ہے یہ سائے میں بیٹھ سکتا ہے۔ یہ فقہا کی باتیں ہیں کہ وہ ان واقعات سے پھر مسائل نکال لیتے ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد سائے میں بیٹھنا جائز ہے، تو انہوں نے یہاں سے یہ مسئلہ نکالا۔ خیر یہ سفر چلتا رہا، قربانی کے جانور ساتھ تھے، حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، کہ جو وہاں قربان کرنے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی پہلی منزل تھی ملل، 17 میل دور ہے یہ مدینہ سے، اور رات کو یہاں قیام فرمایا۔ پھر وہاں سے چلے، دوسری منزل تھی روحہ، جو مدینہ طیبہ سے 36 میل دور ہے۔ وہ ایک سرسبز جگہ تھی، وہاں چشمہ بھی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں 70 انبیاء نے نماز ادا فرمائی، اور وہ بڑا بابرکت مقام ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر یہاں قیام کیا۔ پھر اگلے دن جب چلے تو تیسری منزل عصایہ، وہ مدینہ طیبہ سے 75 کلومیٹرز کے فاصلے کے اوپر ہے۔ یہاں پہ ایک ہرن کا شکار کا سامنے معاملہ آیا، تو اس وقت معلوم ہوا کہ جو محرم آدمی ہے یہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتا۔ خیر یہاں سے جب چلے تو چوتھی منزل تھی عرج، وہاں قیام فرمایا۔ وہاں ایک عجیب واقعہ ہوا عرج میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایک اونٹنی تھی جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سامان بھی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان بھی تھا، دونوں کے سامان تھے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، دیکھو اس کا خیال کرنا، نبی علیہ السلام کا اس میں سامان ہے، ضرورت کی چیزیں، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی مسئلہ ہو جائے، بہت خیال کرنا۔ اس کی ڈیوٹی لگائی انہوں نے۔ اللہ کی شان، وہ اونٹ سامان سمیت غائب۔ کس کا اونٹ؟ آقائے دو جہاں کا جس میں سامان ہے، وہ اونٹ، سامان غائب ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب پتہ لگا تو اپنے غلام کو بہت غصے ہونے لگے، یہ تم نے کیا کیا، اتنے غفلت اور اتنی لاپرواہی۔ بہت غصے جب ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو فرمایا، ابوبکر اسے چھوڑ دو، نہ معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں ہے، معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حج میں سامان غائب ہو گیا۔ یہاں سے علماء لکھتے ہیں کہ حج کے اندر کوئی نہ کوئی پریشانی آتی ہی ہے، یہی مجاہدے کا سفر، یہاں صبر کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت مختلف انداز سے کوئی نہ کوئی ایسی آزمائش دے دیتے ہیں جو ہر حاجی کو سفر میں پیش ضرور آتی ہے، کوئی بھی ہو۔ خیر جب صحابہ کرام کو پتہ چلا نا کہ حضور کا سامان غائب ہو گیا، تو صحابہ نے بھی نا بڑا حق ادا کیا اپنی صحبت کا۔ ایک صحابی آیا، رسول اللہ میرا اونٹ لے لیجئے، ایک آئے میرا فلاں سامان لے لیجئے، یہ لے لیجئے، یہ لے لیجئے، اور اسی طرح کسی نے کھانے پینے کی چیزیں پیش فرمائیں۔ تو یہ کیا یہاں سے معلوم ہوا کہ جب انسان سفر پہ ساتھ ہو، جا رہے ہوں، اگر کسی کو کوئی ضرورت پیش آئے تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے چلیں۔ تو یہ نقطہ ملا۔ حضرت سعد نے باقاعدہ اونٹنی پیش فرمائی اور کسی نے جو ہے مٹھائی پیش کی، کسی نے کچھ پیش کیا، تاکہ سفر ہو آسان رہے، ایک دوسرے کی دلجوئی رہے۔ تاہم اللہ کی شان کہ وہ پھر اونٹ بھی مل گیا، سامان بھی مل گیا، غائب تو ہوا لیکن مل بھی گیا۔ پانچویں منزل ابوا۔ ابوا وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ مدفون ہیں، اور الحمدللہ مجھے وہاں جانے کا موقع بھی اللہ نے دیا اور اللہ نے وہاں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کی خیر اپنی تفصیلات ہیں۔ وہاں پہ دو باتیں بڑی عجیب ہوئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے نا ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کے ہر لفظ کے اندر، ہر عمل کے اندر امت کے لیے رہنمائی ہے، آئیڈیل جو ہیں آپ۔ تو کیا ہوا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اونٹ بیمار ہو گیا۔ وہ تو رو پڑیں، پریشان ہو گئیں
کہ ہو میرا اونٹ بیمار ہو گیا، میں پیچھے رہ جاؤں گی، میں سفر ساتھ نہیں کر سکوں گی، پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے رونا شروع کر دیا، اونٹ چلتا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ بیوی کی سواری بیمار ہو گئی، بیوی تکلیف میں ہے، غم میں ہے، پریشانی میں ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور شوہر بھی ہیں۔ پھر آپ قریب ہوئے، ان کو تسلی دی، سمجھایا اور ان کو تھوڑا آپ نے ٹائم دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام جتنا سمجھاتے جاتے اتنا روتی جاتی۔ اصل میں وہ ٹائم گین کر رہی تھی، توجہ کو حاصل کر رہی تھی کہ نبی علیہ السلام سب کو چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہیں، مجھے تسلی دے رہے ہیں، مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، مجھے محبت دے رہے ہیں، تو جتنی مل سکتی ہے سمیٹ لو۔ اب نبی علیہ السلام ان کو سمجھاتے جائیں اور وہ اپنا رونا بڑھاتی جائے۔ جب کافی ہو گیا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کو اختیار فرمایا، غصہ نہیں کیا، خاموشی کو اختیار فرمایا۔ اب جیسے ہی نبی علیہ السلام خاموش ہوئے تو انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ شوہر کا جو مزاج ہے اور یہ جو ہوا تو لگتا ہے کہ میرا جو ہے نا وہ عمل غیر مناسب تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میاں بیوی میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ تعلق ہونا زندگی کا مزہ بڑا آتا ہے کہ خاوند کو بیوی کو دلجوئی کی ضرورت ہوئی تو خاوند نے کی، اور جب ذرا محسوس کیا کہ نہیں میرا معاملہ غلط زیادہ ہو رہا ہے اور ادھر جو ہے وہ تکلیف بڑھ رہی ہے، تب انہوں نے فوری طور پر سوچا کہ میں اب کیسے راضی کروں۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عائشہ کے پاس گئیں۔ انہیں معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی عائشہ سے محبت ہے کسی اور سے نہیں۔ انہوں نے کہا عائشہ مسئلہ ایسے ہو گیا اور آج رات کی باری میری ہے، نبی علیہ السلام نے میرے ہاں آنا تھا، میں اپنی باری آپ کو دیتی ہوں، ایک مہربانی کر دو، نبی علیہ السلام کو مجھ سے راضی کر دو۔ غلطی ہو گئی۔ امی عائشہ نے کہا سبحان اللہ کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے، اور کیا چاہیے۔ خیر اب نبی علیہ السلام رات کو جب آئے تو اندر دیکھا کہ بجائے صفیہ کے تو عائشہ۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہوا، تمہاری تو باری نہیں تھی؟ فرمانے لگے، عرض کیا یا رسول اللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے مل جائے۔ پھر بتایا کہ بھئی اس طریقے سے ہے، تو بہرحال نبی علیہ السلام نے ان کی سفارش پر ان کو دل کو جو بھی تھا وہ معاملہ کلیئر کر دیا، راضی ہو گئے۔ یہاں ایک اور معاملہ پیش آیا، ایک تو یہ معاملہ پیش آیا، اسی مقام پہ ابوا کا یہ مقام ہے، کیا بات پیش آئی۔ اب حضرت صفیہ کا تو اونٹ تھا بیمار، حضرت زینب کو کہا گیا ام المومنین، ان کے پاس 2 اونٹ تھے، ایک پہ سوار تھی ایک اور بھی تھا، کہ ایک اونٹ ان کو دے دو صفیہ کو۔ کہا میں یہودن کی بیٹی کو یہودن کو اونٹ نہیں دے دوں، اس طرح کا یہودن کی بیٹی کو دے دوں، یہودی کی بیٹی کو، اس طرح کا کوئی لفظ فرمایا، بڑا سخت قسم کا نا، کیونکہ ایک یہودی کی بیٹی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ بالکل ناراض ہو گئے اور کہا کہ یہ بات تو آپ نے بہت ہی غلط کی، اور بہت جب نبی علیہ السلام نے اس طرح سے معاملہ کیا، اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ پریشان شوہر کو کیسے بناؤں۔ انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کو ایک باندی جو ہے وہ ہدیے میں پیش کی اور معافی بھی مانگی، اور نبی علیہ السلام سے معاملے کو صاف کروا لیا۔ میاں بیوی آپس میں معاملے ہو جائیں، ایک دوسرے سے کلیئر کرواتے رہیں، زندگی کی گاڑی خوبصورتی سے آگے چلتی۔ تو یہ سبق ہمیں ان باتوں سے ملتے ہیں۔ تو بہرحال اسی سفر میں، حج کے سفر میں ایک معاملہ یہ پیش آیا، ایک صحابی تھے انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاتھ میں لگام تھی ان اونٹوں کی، ان سواریوں کی جن پہ عورتیں سوار تھیں۔ اب شوق تھا، جذبہ تھا، وہ حدی پڑتے، اونٹ تیزی سے دوڑتے، تو انہوں نے کہا، وہ تیز چلنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا انجشہ ذرا آہستہ چلو، یہ تمہارے اوپر جو ہے نا یہ آبگینیں سوار ہے، شیشے کی طرح نازک عورتیں ہوتی ہیں، ذرا خیال کرو، اتنا تیزی سے مت چلاؤ۔ تو وہ آہستہ ہو گئے۔ اس میں کیا سبق ملا؟ اگر انسان سفر میں ہے اور ساتھیوں کی اس کو رعایت کرنی پڑے گی، ان کے مزاج کی، ان کی طبیعت کی، صحت کی، باقی چیزوں کی رعایت کرتا ہوا چلے۔ عورت نازک ہوتی ہے، اگر سفر میں عورتیں ساتھ ہیں تو ان کی نزاکت کا اور ان کی ضروریات کا خیال کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ حقوق نسواں کے جو آج چیمپئن ہیں نا، ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، نبی علیہ السلام نے تو یہ باتیں سمجھائیں۔ تو حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، یعنی امت کو سمجھا دیا کہ جو تمہارے ساتھ کمزور ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے چلو، اپنی جوانی اور اپنی موج میں نہ رہو، سب کا ساتھ خیال رکھو۔ تو یہ ساتھ ساتھ سیکھنا سکھانا چلتا رہا۔
پھر چھٹی منزل تھی عصفان، یہ مکہ مکرمہ کے قریب ہے، 36 میل دور ہے مکہ سے۔ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں حضرت ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام جو ہیں وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ جب مکہ قریب آتا ہے تو شوق بڑھ جاتا ہے، بیت اللہ شریف کی زیارت کا، طواف کا، آب زمزم کا، تو شوق پھر سب کا بڑھتا رہا اور بڑھتا رہا۔ یہاں پہ ایک اور معاملہ پیش آیا، ایک صحابی غالباً سراقہ ابن مالک آقا کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں مناسک حج اس طرح سکھائیے جیسے ہم چھوٹے بچے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا، نئے سرے سے پوری بات ہمیں سمجھا دیجیے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت ان صحابی نے نبی علیہ السلام سے درخواست پیش کی کہ ہمیں مناسک حج مکمل سکھا دیجیے۔ تو ہم بھی جب حج یا عمرے پہ جائیں تو باقی ساری چیزیں تو ہم پوری کرتے ہیں لیکن سیکھ کے جائیں۔ آج کل تو اللہ کرے حج دوبارہ سے کھلے اور آسانیاں ہوں تو حاجی کی خواہش یہی ہوتی ہے وائی فائی ملے گا، کھانا ملے گا، بس باقی کچھ پتہ نہیں۔ جو علماء کرام کے ساتھ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، مشائخ کے ساتھ جاتے ہیں، سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، وہ بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہمیں اس کا کئی دفعہ الحمدللہ تجربہ ہوا، ایسے کئی حضرات جنہوں نے پہلے 10 دفعہ حج عمرے کیے ہوتے تھے، وہ جب علماء کے مشائخ کے گروپ میں گئے، ساتھ رہے، دیکھا انہوں نے، تو کہنے لگے کہ آج تک ہم نے سفر تو بہت کی، عمرہ اب کیا، پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کرنا ہے۔ کئی بیچارے تو مینا کے خیموں میں وقت گزارنے کے لیے تاش کھیل رہے ہوتے ہیں اور یا فیس بک پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وقت تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو علماء کے ساتھ جانا، مشائخ کے ساتھ جانا، جانے سے پہلے سیکھنا اور وہاں ساتھ رہنمائی رکھنا، یہ جو حج عمرہ ہوتا ہے نا، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں حج کو سکھائیے۔ خیر اس کے آگے بھی 7ویں منزل تھی مقام صرف، یہ مکہ مکرمہ سے 6 میل کے دور پر ہے، اور آج جہاں وہاں چیک پوسٹ ہے نا، نقطہ اسے کہتے ہیں پولیس، اس کے بہت قریب ایک ہاتھ پہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، بالکل روڈ کے اوپر، آن دی روڈ۔ وہاں پہ بس والوں کو اور ٹیکسی والوں کو سب کو پتہ ہوتا ہے، رکنے اور اترنے تو نہیں دیتے، لیکن کسی کو بھی آپ کہہ دیں کہ ذرا سپیڈ سلو کر لو تو وہ روک لے، سپیڈ کافی حد تک سلو کر لیتا ہے، انسان دیکھ بھی لیتا ہے، ایصال ثواب بھی کر لیتا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ ام المومنین ہماری ماں ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اسی مقام پر ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، اسی مقام پر ان کا انتقال ہوا اور اسی مقام پر تدفین بھی ہوئی، اور آج بھی آن دا روڈ موجود ہے، جاتے آتے کوئی بھی انسان دیکھ سکتا ہے، بالکل سڑک کے اوپر ہے۔ اب نبی علیہ السلام قریب آتے چلے جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ بالکل قریب آ گیا۔ ادھر سے کیا ہوا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حیض شروع ہو گئے، ایام شروع ہو گئے، وہ تو فوراً رونے لگیں، میرا تو حج گیا، کیونکہ اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، چند دن ہوتے ہیں کہ میرا تو حج گیا، ادھر سے تو بالکل تیاری ہے، 8 ذوالحجہ قریب آ گیا، میرا کیا بنے گا؟ انہوں نے خوب رونا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام کو بتایا، فرمایا عائشہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اس میں پریشانی کی تو کوئی بات نہیں ہے، صرف طواف کا ہی مسئلہ ہے نا، تو طواف بعد میں ہو جائے گا، باقی تو حج تو میدان عرفات جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، مینا جانا ہے، وہاں تو ایسی کوئی پابندی نہیں۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ حائضہ کا حج بھی بغیر کسی کراہت کے بالکل پورے طریقے سے ادا ہوتا ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ حج اگر ہوتا نا 2 رکعت نفل کا نام یا طواف کا ہی نام تو پھر بڑی مسائل ہوتے ہیں، حج تو ان میدانوں میں جانے کا نام ہے۔ خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، 25 ذوالقعدہ کو نکلے تھے مدینہ طیبہ سے، اور 4 ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ مکہ معلیٰ کی طرف سے داخل ہوتے تھے، جب نکلتے تو مسفلہ نچلے حصے سے نکلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلیٰ کی طرف سے داخل ہوئے، آپ کی پیدائش بھی معلیٰ میں ہوئی، اور جو جنت المعلیٰ قبر ہے وہ بھی معلیٰ ہی میں ہے، معلیٰ اونچی جگہ کو کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام وہاں سے داخل ہوئے اور دن کے وقت داخل ہوئے۔ آپ وہاں سے جب داخل ہوتے تو آگے ایک کنواں ہے ذی طویٰ، تو وہاں پہ نبی علیہ السلام غسل فرمایا کرتے تھے،
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو خیر نبی علیہ السلام داخل ہوئے، وہاں پہ قریب کسی جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ تلبیہ پڑھتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اور چیزیں بھی سکھائیں اور بیت اللہ شریف میں دعا مانگنے کے بارے میں فرمایا کہ جو پہلی نظر ہوگی جو مانگو گے ملے گا، اللہ قبول فرما لیں گے۔ مہمان کا اکرام ہوتا ہے نا، ہر میزبان اپنی حیثیت کے مطابق آنے والے مہمان کا اکرام کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت، پھر اللہ رب العزت ہے، اللہ میزبان ہو اور بندے اس کے عاجز مسکین فقیر یہ مہمان ہوں اور وہ اکرام کرنے پر آ جائے تو سبحان اللہ۔ اب بندے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی اس پہلی دعا میں کیا مانگیں؟ بڑا سوال ہوتا ہے، یہ ذہن میں ہوتا ہے کیا مانگیں؟ تو یہی سوال امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کیا تھا کہ حضرت کیا مانگیں؟ وہ تو فقیہ تھے، فقیہ اعظم تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ پہلی نظر جب بیت اللہ پر پڑے تو یہ مانگو، یا اللہ آج کے بعد میں جو دعا مانگوں گا میری ہر دعا قبول کر لینا۔ ایک ہی جملے میں زندگی بھر کی دعاؤں کی بکنگ کروا لو۔ یہ پھر علماء اور فقہاء کا مقام ہوتا ہے، ان کو اللہ نے باطنی بصیرت عطا کی ہوتی ہے اور سمجھ ہوتی ہے ان کے پاس۔ خیر نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا، بتایا کہ بھئی تحیت المسجد باقی مساجد میں تو ہے، حج عمرے کے لیے آ رہے ہو تو پہلے طواف کرو، یہاں تحیت الطواف ہے، نماز بعد میں، پہلے طواف کرنا داخل ہونے کے بعد، اور داخل ہونے کے بعد تلبیہ پڑھنا بند ہو گیا۔ اب مطاف میں آنے کے بعد حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ حجر اسود کے بارے میں آتا ہے اللہ رب العزت کا دایاں ہاتھ ہے، یمین اللہ ہی فی الارض۔ بھئی جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو پہلے مصافحہ ہوتا ہے نا، ملاقات ہوتی ہے نا، پھر آگے اگلی کارروائی شروع ہوتی ہے، بات چیت شروع ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے۔ تو جب اندر آ گئے، اب طواف سے پہلے تو پھر یہ ملاقات ہوتی ہے، حجر اسود کا بوسہ لینا، استلام کرنا، اس طریقے سے پھر آگے سلسلہ آگے چلتا ہے۔ اور پہلے جو 3 چکر ہوتے ہیں احرام کی حالت میں، وہ ذرا اکڑ کے چلنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں رمل، استباع بھی کرنا ہوتا ہے، اور پھر 7 چکر ٹوٹل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بہرحال طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف، پھر آب زمزم کا پینا اور صفا کی طرف جانا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اور آب زمزم پیا، پھر صفا کی طرف نکلے، سعی کی، اور اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے حلق نہیں کروایا، کیونکہ آپ کا حج جو تھا وہ قران تھا، اور جن کا تمتع تھا انہوں نے پھر حلق کروا لیا۔ نبی علیہ السلام نے حلق ٹینٹ کروانے والوں کے لیے 3 دفعہ دعا کی، حلق کروانے والوں کے لیے، اور جو قصر والے ہیں ان کے لیے 1 دفعہ دعا کی۔ خیر حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے بھی حلق نہیں کروایا، کیونکہ ان کا بھی حج قران تھا، باقیوں کا تمتع تھا۔ حج کی 3 اقسام ہیں، افراد، تمتع اور قران۔ نبی علیہ السلام نے قران کیا تھا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی اور قافلے میں شامل ہو گئے۔ نبی علیہ السلام 4 دن رہے، اور آپ نے بیت اللہ شریف کے قریب علامات قیامت کے اوپر بہت تفصیلی کلام فرمایا اور قرب قیامت کی علامات کو ذکر فرمایا۔ 8 ذو الحجہ جمعرات کا دن، یوم الترویہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشقین کے ساتھ مکہ سے مینا جانے کے لیے سفر شروع کیا، اور ظہر سے پہلے یہ لوگ مینا پہنچ گئے۔ مینا پہنچنا حج کا پہلا دن ہوتا ہے، پہلا کام ہوتا ہے۔ زوال سے پہلے پہنچنا جو ہے سنت ہے، اور مینا میں جا کے 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، ایک ہی کام ہے، 24 گھنٹے کے قریب کا وہاں رہنا ہوتا ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9 تاریخ کی صبح کی فجر۔ یہ 5 نمازیں وہاں پڑھنی ہے۔ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا، یہ سارا وقت دعا اور عبادت میں گزارنا چاہیے، گناہوں سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ یہ وہ دن ہوتے ہیں جس کے لیے دن گنے جاتے ہیں، ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان بڑی کوشش کرتا ہے ان کو ضائع کروانے کی۔ تو نبی علیہ السلام 8 تاریخ کو مینا پہنچے۔ 9 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صحابہ کے ساتھ میدان عرفات پہنچے۔ حج ہے وقوف عرفہ کا نام، زوال سے پہلے پہنچنا اور مغرب تک وہاں رہنا۔ زوال سے پہلے پہنچنا سنت ہے، اور مغرب تک وہاں رہنا واجب ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے وقوف عرفہ میں خطبہ بھی دیا، اور جبل رحمت کے پاس اونٹنی پہ کھڑے ہو کے جو آپ نے دعا کی
تقریباً 5 گھنٹے، وہ اپریل کا غالباً مہینہ تھا، شدید گرمی کا، مکہ کی گرمی، عرب کی گرمی، اور آپ نے امت کے لیے تقریباً 5 گھنٹے دعائیں کی۔ اور وہاں پہ ایک حاجی صاحب، ایک صحابی سے احرام میں ان کا انتقال ہو گیا، حالت احرام میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو اسی احرام میں ہی دفن دینا ہے، کفن اتار کے کفن نہیں پہنانا، اور فرمایا جو احرام کی حالت میں انتقال کر جائے گا قیامت تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج عمرے کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو یہ نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو خیر نبی علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا جس کی تفصیل آج وقت ہوا تو آج نہیں تو میرا خیال ہے کل ہی انشاءاللہ اگلی بدھ کو ذکر کریں گے، کہ وہ ایک منشور ہے باقاعدہ، بہت تفصیلی اس میں نبی علیہ السلام نے باتیں کی، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے اس میں ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی معافی کا بھی اللہ سے ذکر کیا، یا اللہ میری امت کے حقوق العباد بھی معاف کر دیجئے، حقوق اللہ بھی معاف فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دعا کو اس حصے کو قبول کیا کہ میں اپنے حقوق تو جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، حقوق العباد نہیں میں معاف کروں گا۔ نبی علیہ السلام مزید دعائیں کرتے رہے کہ اللہ حقوق العباد کے بارے میں بھی رحمت کا معاملہ فرما، اور نبی علیہ السلام نے یہاں سود کو بھی حرام دیا، حقوق العباد کی ادائیگی کے اہتمام کا بھی حکم دیا، اور یہیں پہ وہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور حجاج کے لیے ایک بہت بڑی سعادت بتائی گئی کہ جو وقوف عرفہ والے دن احرام کی نیت سے، حج کی نیت سے یہاں جمع ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ بلکہ اللہ کی رحمت اتنی وسعت رکھتی ہے اس دن، فرمایا کہ اگر کوئی حاجی میدان عرفہ میں یہ سمجھے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کی اتنی رحمت ہوتی ہے۔ حقوق اللہ معاف ہونے کا کیا مطلب؟ ایک آدمی نے 1 سال کی نماز نہیں پڑھی تو سارے سال کی نمازیں معاف ہو گئی؟ نہیں، نماز قضا کرنے کا جو گناہ ہے وہ معاف ہوا، لیکن حق ادا کرنا ہے، قضا نمازیں ادا کرنی ہے۔ جیسے ایک آدمی سے آپ نے 2 لاکھ روپے قرضہ لیا، جی میں آپ کو 3 مہینے بعد دے دوں گا، وہ جب 5 سال گزر گئے نہیں دیے، تو اب 2 چیزیں ہو گئیں، ایک تاخیر کی تکلیف اس کا گناہ، اور ایک جو حق ادا کرنا ہے۔ تو جو نمازیں ادا نہ کی تھیں تو اس کا گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائے گا، لیکن قضا ادا کرنی ہوگی۔ اب قرضے کے بارے میں یہ ہے کہ بھئی دیکھو بھئی میں نے آپ کو دینا تھا، دیر ہو گئی، یہ پیسے لے لیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے جو تاخیر ہوئی، تو یہ 2 چیزیں ہیں، حق ادا کرنا پڑے گا۔ تو خیر نبی علیہ السلام نے امت کو بھی اس طرح کی تفصیلات بتائیں، اور پھر نبی علیہ السلام نے وہاں سے مزدلفہ جانے کا حکم دیا، مزدلفہ چلو۔ صحابہ کرام مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن مغرب کی نماز جو ہے یہ میدان عرفات میں ادا نہیں کی۔ یہ اب سمجھنے والی بات ہے، انسان کا کام ہے بندگی، جو حکم ہے وہ کرنا ہے، بس اپنی عقل نہیں لڑانی۔ حاجی کے لیے میدان عرفات میں مغرب کی نماز پڑھنا منع۔ کہاں پڑھنی ہے؟ مزدلفہ پہنچ کے پڑھنی ہے۔ اگر کوئی آج کے زمانے میں غروب کے بعد ہیلی کاپٹر پہ بیٹھے تو 5ویں منٹ میں مزدلفہ اتر سکتا ہے؟ اب یہ مغرب وہاں پڑھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس دن مغرب کی نماز حاجی نے مزدلفہ میں پڑھنی ہے، اور عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے، اور قضا بھی نہیں ہوگی، وہ ادا ہوگی۔ یہ اس کی مرضی ہے، ہمیں بندگی سکھائی گئی ہے، تم بندے ہو، بندے بن کے رہو، جو ہمارا حکم ہے اس کو پورا کرو، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں۔ تو حاجی میدان عرفات میں غروب تک رکتا ہے، واجب، نماز نہیں وہاں پڑھ سکتا۔ نماز اس نے پڑھنی ہے مزدلفہ میں۔ بعض دفعہ رش ہوتا ہے، انسان فجر سے پہلے پہنچ رہا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کئی دفعہ وہ کبھی رات 2 بجے پہنچے ہیں، تو کبھی صبح 3:30 4 بجے پہنچ رہے ہیں، فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی پہنچے، اور کبھی اللہ نے 9 بجے بھی پہنچا دیا۔ رش میں تو کچھ نہیں پتہ چلتا۔ تو وہاں پہنچ کے ادا کرنی ہے، اور عشاء کے وقت میں مغرب قضا نہیں، ادا کی نیت سے ادا کرنی ہے، یہ سکھانی ہے بندگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، ابھی مزدلفہ کے راستے میں تھے، آپ کو قضاء حاجت پیش آئی، آپ نے قضاء حاجت کی، وضو کیا، ایک صحابی ساتھ تھے، انہوں نے مغرب کی نماز کی یاد دہانی کروائی کہ وقت جا رہا ہے، فرمایا کہ ابھی چلتے رہو۔ پھر وہاں جا کے پھر عشاء کے نماز سے پہلے ساتھ اکٹھے، ہاں میدان عرفات میں ظہر اور عصر آپ نے اکٹھی ادا کی، دونوں نمازوں کو آپ نے جمع کیا تھا۔ میدان عرفات میں ایک معاملہ اور بھی پیش آیا، صحابہ کے دل میں یہ بات آئی کہ نبی علیہ السلام کا روزہ آج ہے کہ نہیں،
تو انہوں نے بڑا خوبصورت ایک عمل اختیار کیا. اب ایسے پوچھنا بیج بھی لگ رہا تھا، کیسے پوچھے؟ تو ایک صحابی ہیں ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا. دودھ کیوں پیش کیا؟ کہ بھئی دودھ کو انکار کرنا تو منع ہے. تو اگر آپ کا روزہ ہوگا تو آپ منع کر دیں گے، روزہ نہیں ہوگا تو انکار تو نہیں کریں گے، پی لیں گے. تو نبی علیہ السلام کو جب بھیجا گیا، آپ نے اس دودھ کو نوش فرما لیا. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں حاجی کے لیے روزہ نہ رکھنا سنت ہے. باقی دنیا والے روزہ رکھے، ان کے لیے بہت بڑی عبادت اور ثواب ہے، حاجی کے لیے نہیں. کہ وہ اور حج کے دوسرے ارکان کر رہا ہے، کمزور ہو جائے گا تو اس کے لیے مشکلات پیش آئیں گی. تو نبی علیہ السلام نے دودھ نوش فرمایا، امت کو پتہ چل گیا. پھر نبی علیہ السلام نے میدان عرفات میں صحابہ سے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے بارے میں تم سے سوال ہوگا. قیامت کے دن میرے بارے میں تم سے سوال ہوگا. ہم سے یہ سوال ہو کہ تمہارے نبی کے لیے تم نے کیا کیا، ہم کیا جواب دیں؟ خیر نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا میں نے حق ادا کر دیا، اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ اور یہ آپ نے رات کے اندھیرے میں نہیں کہا، دن کے اجالے میں کہا، جنگل کی تنہائی اور ویرانی میں نہیں کہا، آپ نے 1.25 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں دن کے وقت میں پوچھا. تمام صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ نے پہنچا ہی نہیں دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا. آپ نے 3 مرتبہ اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے نا، اللہ تو گواہ ہے نا. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ کو منصب روایت عطا فرمایا کہ جو وہاں موجود ہے، وہ جو موجود نہیں ان کو میری باتیں پہنچائے، ان کو دین پہنچائے. جرح اور تعدیل کے جتنے بھی اصول و ضوابط ہیں، قوانین ہیں، یہ آج کے بندے سے لے کر صحابی سے پہلے تابعی تک لاگو ہو سکتے ہیں. صحابی پہ یہ لاگو ہو ہی نہیں سکتے، کہ ان کو تو نبی علیہ السلام نے یہ منصب خود عطا فرمایا کہ میری باتیں آگے پہنچاؤ. تو ان کے اوپر کسی قسم کی جرح نہیں ہو سکتی. باقی ہر ایک کی ہو سکتی ہے کہ بھئی ان کو پرکھو، یہ ثقہ ہیں کہ نہیں ہیں، کاذب ہیں کہ صادق ہیں، ہر طرح کی ہو سکتی ہے. لیکن صحابہ کرام کا جو معاملہ ہے وہ کچھ اور ہی ہے. اللہ نے ان کو بڑی عطا فرمائی دی عزتیں. خیر جب مزدلفہ کی طرف کوچ شروع ہوا نا میدان عرفات سے، لوگ جذبات میں تھے، شوق میں تھے، حج ہو چکا اور جناب انہوں نے تو اپنے سواریاں دوڑائیں اور خوب تیز ہو گئے اور بڑا جذبہ تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم السکینہ، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلو. ایسے نہیں کہ موٹر سائیکل مل گئی ہے ون ویلنگ کرتے رہو، اور یا گاڑی مل گئی ہے تو اب اوور اسپیڈ کرو. سکون کے ساتھ. ہمارے مولانا بیٹھے، ان کے ساتھ ایک دفعہ اللہ مجھے معاف فرمائے بیٹھ گیا میں، یہ مجھے شاہ جمال لے گئے، 15 منٹ کا سفر کو 6 منٹ میں 7 منٹ میں طے کروا دیا. کہتے ہیں جہاں وہ آتا ہے نا سگنل، آنکھیں بند کر رہے تو آپ بھی کر لیا کریں. میں کلمہ ہی پڑھتا رہا، میں نے کہا پتہ نہیں یہ شاہ جمال پہلے پہنچائیں گے یا کسی ہسپتال میں یا آسمانوں میں پہلے پہنچائیں گے. تو واپسی پہ میں نے کہا جی آپ کے ساتھ نہیں آنا میں نے. تو علیکم السکینہ، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلاؤ گاڑی، سواری جو بھی اللہ نے یہ وقار کے ساتھ اور سکون کے ساتھ چلاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. خیر نبی علیہ السلام پھر مزدلفہ پہنچے، رات کو مزدلفہ میں قیام فرمایا، اور پھر وقوف مزدلفہ کا جو وقت ہے وہ طلوع صبح صادق سے لے کے فجر تک ہے. یہاں مزدلفہ میں ایک اور کام کیا آقا علیہ السلام نے، امت کو ایک سبق دیا. مشرکین مکہ مزدلفہ، یہ 10 تاریخ کی صبح ہے، مشرکین مکہ مزدلفہ سے اس وقت نکلتے تھے جب سورج طلوع ہو جاتا اور سامنے والی پہاڑی کے اوپر روشنی آ جاتی، یعنی کہ سورج طلوع ہونے کے اندازاً 15-20 منٹ بعد اشراق سمجھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین طلوع آفتاب کے بعد نکلتے ہیں، تم طلوع آفتاب سے پہلے نکلو، ان کی مخالفت کرو. پوری امت اس جو مسلمان ہیں سارے وہاں موجود ہیں. آپ نے امت کو سبق دیا مشرکین کی مخالفت کرو. مشرکین مکہ جب حج کرتے تھے تو میدان عرفات نہیں جاتے تھے. کیوں؟ کہ میدان عرفات حدود حرم سے باہر ہے. وہ کہتے ہیں حرم سے کیوں باہر نکلیں؟ ان کی عقل تھی، اللہ کا حکم ہے نکلو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے آئے
تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ آپ چونکہ قریش والے ہیں، قریش کی روایات کا، ان کی رسموں کا، ان کے اقدار کا آپ خیال رکھیں گے، کیونکہ آپ ایک قریشی ہیں اور حدود حرم سے آپ باہر نہیں جائیں گے۔ حرم افضل جگہ ہے، وہ تو افضل نہیں ہے حرم کے مقابلے میں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کی، قبیلے کی، علاقے کی ساری رسموں کو رونتے ہوئے ایک اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ تو یہ سبق دیے کہ مشرکین کی مخالفت کرنی ہے، یہ بات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ خیر، نبی علیہ السلام نے یہاں وقوف کیا، دعائیں مانگی۔ دعا مانگنے کے بعد آپ مسکرا رہے ہیں، بڑے خوش ہیں۔ غالباً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، خوش رکھے، اس مسکراہٹ کی وجہ اگر معلوم ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دعا جو میں کل سے مانگ رہا ہوں، گھنٹوں مانگی ہے، عرفات میں تو قبول نہیں ہوئی، یا اللہ نے وہ بھی قبول کر لی۔ رحمت العالمین کی کیا دعا تھی؟ نبی علیہ السلام نے عرفات میں دعا کی تھی، اللہ حقوق اللہ بھی معاف فرما دے، حقوق العباد بھی میری امت پہ معاف فرما دے۔ عرفات میں تو اللہ نے فرمایا تھا نہ حقوق العباد نہیں معاف ہوں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے ایک جو ہے نا آپشن اللہ کے آگے رکھی، اے اللہ تو اتنی قدرت والا ہے، تیرا اتنا ملک ہے، تیری بادشاہی ہے، جتنے حق والے ہوں ان کو اتنا دے دے، اتنا دے دے، اتنا دے دے کہ ان کی بھی جو کمیاں پوری ہو جائیں، ان کے شکوے دور ہو جائیں، غم دور ہو جائیں۔ جب آپ اپنے پاس سے حقوق والوں کو دے کے راضی کر دیں گے تو پھر ان کو بھی اللہ معاف کر دیں۔ آپ نے اس طرح کی تجویز پیش کی تو جبرائیل امین آئے اور آ کے عرض کیا، اللہ نے آپ کی یہ دعا بھی قبول کر لیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سینہ چوڑا کر کے ہم حقوق العباد پہ ڈاکے ڈالیں، تو ہمیں چاہیے کہ حقوق العباد بھی ادا کرتے رہیں۔ خیر، نبی علیہ السلام جب مزدلفہ سے آئے اور ایک صحابی تھے حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے ساتھ۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی مہار جو ہے نا وہ پکڑی ہوئی تھی۔ ایک صحابیہ نے مسئلہ پوچھا، نبی علیہ السلام کے قریب آئے، ادھر سے ان کی نظر پڑی ادھر جو پیچھے بیٹھے فضل رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے ان کو سر کو گھما دیا دوسری طرف کا، فرمایا آج کے دن جو اپنی آنکھ، کان اور زبان کی حفاظت کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ یعنی کہ حاجی کو چاہیے کہ ہر اعتبار سے گناہوں سے بچے، احتیاط کے ساتھ چلے۔ اب ان صحابیوں نے، ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا، کیا عورت اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہے؟ کیا عورت اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہے؟ یہ سوال پوچھا۔ نبی علیہ السلام نے کاؤنٹر کوسچن کر دیا، اگر والد کا قرضہ ہوتا تو ادا کرتی کہ نہ کرتی؟ کہ بالکل کرتی، تو یہ بھی کرو۔ یہ سمجھانے کے لیے، بات اور زیادہ کلیئر کرنے کے لیے ایک انداز ہوتا ہے کہ حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ حج بدل والدین کی طرف سے کرنا اور رشتہ داروں کی طرف سے کرنا ایک بڑی نعمت ہے اور ثواب کا کام ہے۔ نبی علیہ السلام جب یہاں سے چلے مینا کی طرف تو راستے میں ایک وادی آتی ہے محصر، یہ وہ جگہ ہے جہاں ابراہا کو ہاتھیوں سمیت ہلاک کیا گیا تھا۔ آپ جب یہاں آئے تو صحابہ سے کہا تیزی سے چلو، یہ وہ جگہ ہے جہاں عذاب نازل ہوا تھا، یہاں دیر تک رکنا نہیں چاہیے، تو نبی علیہ السلام ان کو تیزی سے لے کے نکلے۔ اب یہ 10 ذو الحجہ ہے، نبی علیہ السلام مینا آ گئے۔ اب آپ نے 3 کام کیے آج کے دن میں۔ آج کے دن آپ نے پہلے 3 کام کیے۔ سب سے پہلے تو رمی جمار، شیطان کو کنکریاں ماری۔ پہلے دن بڑے شیطان، جس کو ہم تو شیطان تو سارے ہی بڑے ہیں، وہ جو جمرہ عقبہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کو 7 کنکریاں ماری، اور ہر کنکری مارنے کا ثواب وہ ہے، فرمایا کہ اگر ہر کنکری مارنے پہ ایک گناہ اتنا بڑا معاف ہوتا ہے، اگر وہ گناہ معاف نہ کیا ہوتا تو وہ جہنم میں ڈالنے کے لیے اکیلا ہی کافی تھا۔ تو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے قربانی اور پھر ہے حلق۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ترتیب واجب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی ترتیب پر کیا، پہلے رمی جمار، اس کے بعد قربانی اور پھر حلق۔ قربانی کے نبی علیہ السلام نے جو کی نا وہ بھی بہت عالی شان، اللہ کی محبت میں 100 اونٹ قربان کیے، 100 اونٹ قربان کیے، 63 اپنے ہاتھوں سے اور 37 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے۔ اور جب اونٹ آپ کے سامنے آتے تھے نا، آپ کے ہاتھ میں چھری، اور وہ دیکھتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہم نے ذبح ہونا ہے، تو کتابوں میں آتا ہے اپنی گردن آگے کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھے ہوتے تھے، گویا یوں کہہ رہے ہوں کہ پہلے مجھے ذبح کیجیے۔
پہلے میں قربان ہو جاؤں۔ ہم تو نبی علیہ السلام کے جیسے بال رکھنے کے لیے تیار نہیں، اپنے بالوں کی کٹنگ بھی نبی علیہ السلام جیسے نہیں کرواتے، کوئی انگلش بال، کوئی فرینچ بال، اور پتہ نہیں کون کون سے اسٹائل ہم نے رکھے ہوئے ہیں، وہ تو اپنی گردنیں پیش کر دیا کرتے تھے۔ تو 63 آقا نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کیے، اور 37 سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر نبی علیہ السلام نے جو ہے ان اونٹوں کا جو ہے نا وہ گوشت استعمال بھی کیا، کیسے کہ سب کو ایک ہانڈیا میں ڈال کے ایک ایک تھوڑا تھوڑا سا حصہ وہ استعمال کیا، پکایا، اور پھر صحابہ کرام نے گرم گرم شوربہ پیا۔ یہ جو گرم چائے پیتے ہیں نا، تو گرم چائے کی کوئی اور حدیث تو نہیں ملتی، گرم شوربے والی ملتی ہے بس۔ تو خیر پھر نبی علیہ السلام نے حلق کروایا۔ ایک صحابی تھے معمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے آپ کا حلق کیا۔ جب حلق ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک جتنے بال مبارک تھے صحابہ میں تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ جتنے تھے پورے سر کے بال وہ صحابہ کرام میں تقسیم ہو گئے، اور آج بھی پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں منہ مبارک موجود ہیں۔ جامع شرفیہ میں بھی الحمدللہ موجود ہے، اور بھی بعض جگہوں پہ موجود ہے، بعض جگہ پہ خیر جعلی بھی ہیں، لوگ ویسے بھی آ جاتے ہیں، لیکن یہ آج بھی موجود ہیں۔ یہ ایسا عمل آپ نے کیوں کیا منہ مبارک کی تقسیم کا؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ جدائی کا وقت اب قریب آ گیا، دوبارہ میں ان کے سامنے اس طرح نہیں ہوں گا، چلو میری ایک نشانی ان کے پاس ہوگی کہ اس کو دیکھ لیا کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک جو ہے وہ تقسیم فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر احرام اتارا اور خوشبو لگائی، اور جو روٹین کے کپڑے ہیں وہ پہنے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن طواف زیارت بھی کیا۔ 10 تاریخ کو ہی یہ طواف زیارت بھی ہوا۔ اس کے بعد طواف زیارت کے بعد آپ نے آب زمزم پیا۔ آب زمزم پینے میں نبی علیہ السلام نے امت کے اوپر ایک اور احسان فرمایا۔ آپ کے تو اتنے احسانات ہیں سبحان اللہ۔ کیا احسان فرمایا؟ کہ پانی پینے کے بعد جو بچا ہوا پانی تھا واپس کنویں کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا، کہ امت کو نبی علیہ السلام کا بچا ہوا پانی پینے کی سعادت قیامت تک ملتی رہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ کیا اور ڈوز کو واپس ڈلوا دیا۔ نبی علیہ السلام جب وہاں سے پھر مینا میں رہے، 11، 12 اور 13 تینوں دن کی جو رمی ہے یہ آپ کرتے رہے، اور تینوں دن 21 کنکریاں تینوں شیطانوں کو ساتھ کر کے مارتے رہے۔ حج کے بارے میں ہے، اگر کوئی 5 دن میں حج پورا کر لے فلا اسم علیہ، کوئی گناہ نہیں، لیکن تقوی اور سنت اور بہترین یہ ہے کہ 13 تاریخ کی بھی رمی کرے۔ بھئی ایک کنکری مارنے کا اتنا بڑا ثواب کہ ہر کنکری مارنے پہ وہ گناہ معاف ہوتا ہے جو اگر معاف نہ ہوتا اکیلا ہی جہنم لے جاتا۔ انسان حج پہ گیا ہوا ہو، وہاں موجود بھی ہو، تو بھئی وہاں ایک دن اور رکے، نبی علیہ السلام کی سنت بھی پوری کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے تیسرے دن زوال کے بعد جو ہے نا وہ کنکریاں ماری اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ وہاں سے روانہ ہو کے نبی علیہ السلام ایک آگے وادی محصب شیب ابی طالب کے پاس، وہاں پہ آپ نے پھر کچھ قیام فرمایا اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء 4 نمازیں وہاں ادا کی۔ ادھر ایک مسجد ہے تو الحمدللہ وہاں بھی جانے کا موقع ملا۔ اس مقام پہ آقا نے 4 نمازیں ادا کی اور وہاں آپ نے قیام فرمایا۔ وہ قیام اس لیے کیا تھا کہ جب قریش نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا نا مسلمانوں کا، مسلمان قسمہ پرسی کی حالت میں تھے، وہ ایک وقت تھا۔ نبی علیہ السلام نے پھر وہاں جب 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع کے ساتھ اس شان و شوکت کے ساتھ جب قیام کیا تو وہ پوری دنیا کو بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے کیسی مہربانی فرمائی ہے۔ ایک شکرانے کا بھی انداز تھا، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں تکلیف کا وقت گزارا، آج اللہ نے آپ نے اتنی مہربانی فرما دی کہ مکہ بھی فتح ہو چکا، عرب فتح ہو چکا، اور ہم پہلے تو اگر کسی کو کہہ دیتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تو کوئی پتھر مارنے آتا، کوئی کچھ کرنے آتا، اور آج تو یہ پورے کا پورا میدان فرزندان توحید سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، اور یہ توحید کا نعرہ پورے سفر میں لگاتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے لیے بھی نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیا۔ پھر خیر نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں جب آئے اور طواف وداع کر کے پھر نبی علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف سفر شروع کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔
یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں اور باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما۔ یا اللہ ہر پریشانی اور غم سے ہماری حفاظت فرما، آسانی اور عافیت والی زندگی عطا فرما، تنگی اور تکالیف سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہے شفا عطا فرما۔ یا اللہ ڈینگی کی وجہ سے اور بخار کی وجہ سے اور مختلف موسمی وبائی امراض کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بہت سارے جاننے والے اس بیماری کے اندر بھی مبتلا ہیں، مستقل میسیج آ رہے ہیں، فون آ رہے ہیں، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ پورے ملک میں جتنے لوگ اس بیماری سے پریشان ہیں، اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، پوری امت پر رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ جن خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد مدارس مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہم پر اپنی رحمت کی خصوصی نظر فرما۔ یا الہ العالمین جھنگ اجتماع کو بھی کامیاب فرما، کل چناب نگر میں بھی اجتماع شروع ہے، اللہ اس کو بھی کامیاب فرما۔ تمام دینی اجتماعات کی بھرپور نصرت فرما، اپنی رحمتوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا رب۔ درس قرآن.com www.darsequran.com